بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مالی سال 2023 اور 24 کا 144 خرب 60 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق وفاقی بجٹ 2023 اور 24 کا مجموعی حجم 144 خرب 60 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ میں نئے ٹیکسز لگانے سے گریز کیا گیا، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11 خرب 50 ارب روپے کی تاریخی رقم مختص کی گئی اور دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ فلائی نیوز کے مطابق علی محمد خان کو مردان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہائی کے بعد ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن پولیس کے مقدمے میں علی محمد خان کا نام بھی شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے خصوصی بجٹ اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک ایڈک اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی گئی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کا بھی حتمی فیصلہ کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے حکام نے کابینہ کو بجٹ لے آؤٹ پر بریفنگ دی اور ذرائع کا بتانا ہے کہ وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 20% ایڈک ریلیف کی تجویز پیش کی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی تجویز پر بجٹ کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 35% تک ایڈک اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات سے متعلق وضاحت کی۔ میڈیا پر اس قسم کی خبریں زیر گردش ہیں کہ پرویز خٹک کے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں اور جلد پرویز خٹک استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک کو استحکام پاکستان پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں ایشیا میں بننے والی پرانی اور استعمال شدہ 1300 سی سی گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم کر دی۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں مالی سال 2023 اور 24 کا بجٹ پیش کیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایشیا میں بننے والی پرانی اور استعمال شدہ 1800 سی سی تک کی گاڑیوں کی درآمد پر 205 میں ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو محدود کر دیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے 60 سے زائد امریکی قانون سازوں کی جانب سے پاکستان میں جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شہری حقوق کا احترام کرنے والے خوشحال جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے اور امریکی محکمہ خارجہ حکومت پاکستان اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے قریبی رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی سب کے لیے یکساں رکھنے کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ جلد ختم نہ ہونے والے کسی تنازع میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 2300 روپے بڑھ کر 2,29,300 روپے ہو گئی۔ وفاقی بجٹ میں غیر ملکی کرنسی کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات تجویز کیے گئے۔ بجٹ تجویز میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اس میں کمی لانے والے عناصر کی روک تھام بھی کرنا ہوگی۔ بجٹ تجویز کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ اور بینکنگ چیلنجز کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کو باہر جانے سے روکنے کے لیے تجویز کہا جاتا ہے کہ اس پر پری ہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 5% کر دی جائے۔
वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023 और 24 के बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस कर दी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में माली साल 2023 और 24 का बजट पेश किया। इसहाक डार ने माली साल 2023 और 24 का 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट पेश किया।